عزیز طلبہ، آج ہم کہکشاں اردو جماعت سوم کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے انصاف۔ تو انصاف کے سب سے پہلے ہم حاصلات تعلم جان لیتے ہیں کہ سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر ایک جملے میں ایک سے زائد ہدایات سن کر ان پر عمل کر کے دکھا سکیں، متن میں شامل نئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں، کسی موضوع پر خود سے کم از کم 8 مربوط جملے لکھ سکیں، اسم اور حرف کی پہچان کر کے بتا سکیں، گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں اور مجوزہ ذمہ داری کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں، کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 6 جملوں پر مشتمل کوئی عبارت لکھ سکیں، 21 سے 30 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں۔ تو یہ حاصلات تعلم تھے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی جانب اور کہتے ہیں کہ پڑھائی سے پہلے، اور اس میں سوال پوچھا گیا ہے کہ انصاف کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ پر رکھنا انصاف کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ ہماری زندگی میں انصاف کی کیا اہمیت ہے؟ تو انصاف کے بغیر زندگی کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ خاص الفاظ جو اس متن کے اندر آئیں گے وہ ہیں تباہ و برباد، ارشاد، برپا، سفارشی، مقرر، سرود، رعایت، رکاوٹ، اقداس، جرائم، خاتمہ اور تباہ۔ تو ان الفاظ کی معنی بھی اپنے آج کے اس متن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھہریں اور بتائیں میں سوال ہے سبق انصاف کا موضوع کیا ہے؟ تو سبق انصاف جو ہے اس کا موضوع انصاف کی فوری فراہمی ہے، اور دوسرا ہے اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ تو اسلام میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اب یہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہماری اماں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بنو مخزوم کی ایک بااثر عورت کا اس وقت ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا جب اس پر چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ یعنی کہ قبیلہ تھا بنو مخزوم، اس کی عورت تھی اور بڑی بااثر تھی، یعنی کہ روب دبدبے والی تھی، اس کے پاس جو تھا بڑا سٹیٹس تھا اس کا، بڑی امیر کبیر، تو اس کو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد ہر طرف ایک شور سا برپا ہو گیا، یعنی کہ ہر کوئی حیران ہو گیا کہ اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو بنو مخزوم کے سرداروں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تاکہ اس عورت کی سزا کو معاف کروایا جائے۔ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی سفارش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا، تم اللہ کی مقرر کی گئی سزاؤں کو ختم کرنے کی سفارش کرتے ہو؟ یاد رکھو تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی صاحب سرود آدمی جرم کرتا، یعنی کہ سٹیٹس والا جس کا روب دبدبا ہو، ٹھیک ہے، تو جب وہ جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن جب کوئی کم درجہ یعنی کہ کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کرتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت ہی کم عرصہ میں پورے عرب میں چوری چکاری اور دیگر جرائم کا خاتمہ ہو گیا۔ اب انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، کیونکہ انصاف جب کیا جاتا تھا تو اس میں کسی کے بڑے یا چھوٹے خاندان یا رتبے کی وجہ سے اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جاتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت اسلامی واقعہ پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔